وأن يحيى بن هاشم أن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكونون كذلك يؤمر عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلطان ذل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه الإسر وعلى الرعية الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة. روى الأحاديث الأربعة البيهقي في شعب الإيمان وقال في حديث يحيى هذا منقطع وروايته ضعيف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم. رواه أبو نعيم في حلية. باب ما على الولاة من التيسير. الفصل الأول. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا متفق عليه. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن عمرو بن مرة رضي الله عنه أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية له ولأحمد أغلق الله له أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. الفصل الثالث. عن أبي الشماخ الأزدي رضي الله عنه عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين بالمظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا بعث أماله شرط عليهم ألا تركبوا برزونا ولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم. رواهما البيهقي في شعب الإيمان. باب العمل في القضاء والخوف منه. الفصل الأول.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد متفق عليه. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى القضاء وسعى ووكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جورا فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا أراد لك حق قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما شككت في قضاء بعد. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وسنذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها إنما أقضي بينكم برأيي في باب الأقضية والشهادات إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بكفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقاه في مهوات 40 خريفا. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. رواه أحمد. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه. وفي رواية فإذا جار وكله إلى نفسه. وعن سعيد بن مسيب أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك؟ وقال اليهودي والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق أرجع وتركه. رواه مالك.
وعن ابن موهب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر اقضي بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما راجعه بعد ذلك رواه الترمذي. وفي رواية رزين عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعثمان يا أمير المؤمنين لا أقضي بين رجلين قال فإن أباك كان يقضي فقال إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبرائيل عليه السلام وإني لا أجد من أسأله. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعاذ بالله فقد أعاذ بعظيم وسمعته يقول من أعاذ بالله فأعيذوه وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا فعافاه وقال لا تخبر أحدا. باب رزق الولاة وهداياهم. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه البخاري. وعن خولة الأنصاري رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه رواه البخاري. الفصل الثاني. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني رواه أبو داود. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أسري فرددت فقال تدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك رواه الترمذي. وعن المستورد ابن الشداد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم تكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وفي رواية من اتخذ غير ذلك فهو غال رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم ہو اسی طرح تم پر امیر مقرر کیا جائے گا. جیسے تم لوگ ہو اسی طرح تم پر جو حاکم ہوگا یا جو عامل ہوگا اسی طرح ہوگا. کیونکہ حاکم نے جو بننا ہے، کسی نے اگر حاکم بننا ہے تو کہاں سے بننا ہے؟ لوگوں میں سے کسی نے ایک نے بننا ہے نا. سمجھ آ رہی؟ تو جیسے لوگ ہوں گے انہی میں سے کوئی بنے گا تو انہی میں سے ہوگا. سمجھ آ رہا کہ نہیں ہے؟ آگے بھی روایت آ رہی ہے کہ تم حاکم کو کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنے اعمال درست کرو. جب سب نیک ہوں گے تو ان میں سے جو بنے گا وہ نیک ہوگا. اگر اکثریت بد لوگوں کی ہے تو ان میں سے کوئی بد ہی نکلے گا. اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بادشاہ جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین میں، اس کی طرف پناہ پکڑتا ہے ہر مظلوم اللہ کے بندوں میں سے. بس اگر وہ جب انصاف کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے اور اس کے رعیت پر شکر واجب ہوتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اس کے رعیت پر صبر ہوگا. سلطان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا سایہ ہوتا ہے.
خطبوں میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ہر مظلوم اس کی طرف پناہ پکڑتا ہے تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکتا ہے۔ اگر وہ انصاف کرے تو اس کو اجر ملے گا، اس پر اجر ہوگا، اور اس کی رعیت کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں انصاف والا حکمران ملا ہے۔ اور اگر وہ ظلم کرے تو اس پر بوجھ ہوگا، اور اس کے رعیت کے لیے پھر بھی حکم صبر کا ہی ہے۔ رعیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو جائے اس کے خلاف، سمجھ آ گئی؟ ظالم ہو پھر بھی رعیت کے لیے کیا ہے؟ رعیت کے لیے کہ وہ صبر کرے۔ ویسے ہر چیز کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، پورا انصاف تو قیامت والے دن ہی ملے گا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے سب سے افضل بندے اللہ کے قیامت والے دن وہ شخص، وہ حکمران ہوگا جو انصاف کرنے والا ہو، مہربان۔ اور بے شک لوگوں میں سے سب سے بدترین اللہ کے ہاں قیامت والے دن وہ امام ہوگا، وہ حکمران ہوگا جو ظالم ہو اور سخت ہو، بد اخلاق۔ اس لیے کہ اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کا اثر بھی کروڑوں لاکھوں لوگوں پر پڑتا ہے، اگر ظلم کرتا ہے، سختی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے، تو اس سے سزا بھی سب سے زیادہ اسی کو ہوگی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیکھیں اپنے بھائی کی طرف ایسا دیکھنا کہ ڈرائے، یعنی دیکھنے میں ڈرانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا قیامت والے دن۔ یعنی جو آنکھوں سے کسی کو ڈراتا ہے یوں کر کے ایسے، سمجھ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا قیامت والے دن، سمجھ آ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا کہ روایت ضعیف۔ بہرحال کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے، آنکھوں سے ڈرانا یا اچانک کسی کے لیے کھڑا کر بھو کرنا، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح ڈرانا ہی نہیں کرنا۔ اچانک آج کل جو ہے وہ سانپ ملتا ہے یا چوہا ملتا ہے، وہ پھینکنا گرانا، ڈر جائے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کا دل پھیر دیتا ہوں ان پر رحمت اور مہربانی کے ساتھ، اور جب بندے میرے نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کا دل پھیر دیتا ہوں ناراضگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، بس ان کو پہنچاتے رہتے ہیں برا عذاب۔ بس تم مت مشغول کرو اپنے جانوں کو بادشاہوں پر بد دعا کے ساتھ، بلکہ اپنے جانوں کو مشغول کرو ذکر کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، تاکہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ جب بندے میرے نیک اعمال کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کا دل پھیر دیتا ہوں، ان کا دل نرم کر دیتا ہوں، اور اگر میری نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو میں بادشاہوں کا دل سخت کر دیتا ہوں۔ بادشاہوں کا دل سخت ہوتا ہے، لوگ مریں، لوگ جھلیں، کچھ ہوں، ان کو اپنے عیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے اکثر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ تم بادشاہوں کو بد دعا مت دو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنے اعمال درست کرو، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارے حکمران بھی درست ہو جائیں گے۔ اعمال تمہارے بد ہوں گے تو حکمران بھی ایسے ہوں۔ یہ باب ہے باب ما علی الولاۃ من التیسیر، یہ باب ہے حکمرانوں پر آسانی واجب ہونے کے حوالے سے، کہ جو حکمران ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سختیاں پیدا نہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی فصل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جب کسی کو بھیجتے اپنے بعض معاملات میں تو فرماتے کہ تم لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور نفرت مت پھیلاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور تنگیاں مت پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو عامل گورنر وغیرہ بھیجتے تو فرماتے کہ لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، نیک اعمال پہ یہ کچھ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، نفرت مت پھیلاؤ، زیادہ وعید مت سنایا کر، کبھی کبھار خیر، سمجھ آ گئی، زیادہ سختی نہ پیدا کر اور آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ بھائی یہ حل نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے،
یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ عالم کا کام ہے کہ ٹھیک ہے حرام ہے، آپ اس کو متبادل پیش کریں کہ یہ حرام ہے لیکن ایسا کریں گے تو یہ حرام ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ کوئی حل نہ ہوا حرام ہے حرام ہے حرام ہے، بس اب لسٹ لگا دیے باہر سب کے سامنے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، بس آپ بے فکر ہو جائیں. نہیں اب اس کا متبادل تو پیش کرو. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف، اور فرمایا کہ تم دونوں آسانیاں پیدا کرو اور تم دونوں سختی مت پیدا کرو اور تم دونوں خوشخبری سنا اور نفرت مت پھیلاؤ اور متفق رہو اور اختلاف مت کرو. اچھا ایک تو ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، تو یہ بات قابل غور. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ہیں، ان کے پوتے نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو کیسے کہتے ہیں کہ ان کے دادا کو بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو؟ تو اس لیے اکثر نسخوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو اصل یوں نہ چاہیے وعن ابن ابی بردہ تھا، یعنی ابی بردہ کے بیٹے نے کہا، ان سے ہی روایت پھر بات صحیح بنی. تو ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کی طرف. یمن کا علاقہ بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک حصے کا گورنر بنایا ابو موسیٰ اشعری کو اور دوسرے حصے کا گورنر بنایا معاذ بن جبل. اور پھر جاتے ہوئے ان کے ساتھ گئے، باہر نکلے، آگے بھی روایت آ رہی ہے، اور پھر ان کو کچھ نصیحتیں کی. تو یہ فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرو، ٹھیک، تنگی مت، خوشخبری سنا لو، نفرت مت پھیلو، اور فرم متحد رہو، اختلاف مت کرنا پسند. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک ڈنڈا، ایک نشان کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن، اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کی علامت ہے. جو عہد شکنی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ خیانت، وہ بھی اس واحد میں داخل، لیکن خیانت کوئی بیت المال میں خیانت غداری کرے، کوئی بادشاہ اور حکمران حاکم ہو، خاص کر اس کے عہد شکنی مراد ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور سزا تو ویسے ملنی ہے، قیامت والے دن سب کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے کہ اس نے یہ عہد شکنی کی تھی، یہ غداری کی تھی، یہ خیانت کی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عہد شکنی کے لیے ایک نشان ہوگا قیامت والے دن، اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا. اگلی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عہد شکنی کے لیے نشان ہوگا اس کی سرین کے پاس قیامت والے دن. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر عہد شکنی کے لیے نشان ہوگا قیامت والے دن، اور اس کی غدر، خیانت کی مقدار اس کو اٹھایا جائے گا. اور کوئی بڑا عہد شکن نہیں ہے عام امیر سے، ٹھیک ہے. جتنا بڑا عہد شکن ہوگا، جتنی بڑی غداری کی ہوگی، اس کے حساب سے اس کا نشان بھی، علامت بھی بڑی ہوگی. اور فرمایا کہ کوئی بڑا عہد شکن نہیں ہے امیر عام سے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو زبردستی حکمران بنائے، زبردستی حکمران بنا، ظلم جبر کر کے، ٹھیک ہے، طاقت کے زور پر حکمران بن گیا. تو اب یہ امیر عام خود سب سے بڑا غدار ہے، عہد شکن ہے. اس سے مسلمان کے ساتھ غداری کی، امام میں مسلمانوں کے امام کے ساتھ، حکمران کے ساتھ غداری کی، تو اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا جو ہے نا وہ حکمران موجود ہے، رعایا میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو جمع کرتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے. تو یہ پھر رعایا میں سے یہ ہوگا قاتل، پھر وہ امیر عام کے خلاف جو ہے نا یہ شکل ہوگا رعایا میں سے. تیسری فصل اگلی روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ
عامل بنائے کسی بھی چیز کا مسلمانوں کے معاملے میں سے، پھر وہ حجاب رکھے، رکاوٹ پیدا کرے ان کی حاجتوں کے سامنے، ان کی عرضداشت کے سامنے، ان کی محتاجگی کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ حجاب فرمائے گا اس سے، اس کی حاجت، عرضداشت اور محتاجگی کے سامنے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا لوگوں کی ضروریات پر، یعنی فرمایا کہ جو حاکم بنے یا گورنر بنے اور پھر وہ رکاوٹیں پیدا کر دیں، کسی کو اپنے پاس آنے نہ دیں، سیکورٹی گارڈ مقرر کرے، کوئی میرے پاس نہ آئے، کوئی مجھے ساتھ ملاقات نہ کرے، کسی کی حاجت میں نہ سنے، تو فرمایا قیامت والے دن، یا قیامت ایسے دن مطلب فرمایا کہ جب اس کو حاجت ہوگی، اس کو ضرورت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رکاوٹ پیدا کرے گا، اس کی حاجت کو بھی پھر اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، اس کی حاجت پہ اللہ تعالیٰ پہ پوری نہیں کریں گے۔ خلا یعنی ایسی حاجت جس سے انسان کو کیا ہو، خلل واقع ہوتا ہے، خلل پڑتا ہو۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو مقرر کیا تھا کہ آپ لوگوں کے حوائج ضروریات سن کے میرے تک پہنچایا کریں، مجھے بتا دیا کریں، ہر بندہ میرے تک نہیں آ سکتا، تو چلو آپ جو ہے نا سن کے ضروریات لوگوں کی میرے تک کیا کریں، پہنچا دیا کریں۔ تیسری فصل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہے نا، آج ابو شماخ ازدی کہتے ہیں، ان کے چچزاد بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے پاس داخل ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو عامل بنایا جائے لوگوں کے معاملے میں سے کسی بھی چیز کا، پھر وہ اپنا دروازہ بند کر دے مسلمانوں کے سامنے یا مظلوم کے سامنے یا حاجت مند کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا اس کے حاجت اور محتاجگی کے سامنے، اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ حاجت مند ہوگا۔ اور جو عامل اپنے دروازے بند کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے، مظلوم کے سامنے، لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، مظلوم کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کرے گا اس پر۔ اس وقت جب وہ حاجت مند ہوگا، جب اس کو ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دے گا، یعنی گویا کہ ایسی سزا ہے جو نقد دقن ملے گی اس کو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی عامل کو بھیجتے کسی جگہ، تو اس پر یہ شرط لگاتے ہیں ان پر عمال کو کہ تم برزون، ترکی گھوڑا ہے اس پر سواری مت کرنا، اور باریک آٹے کی روٹی مت کھانا، اور باریک لباس مت پہننا، اور اپنے دروازے مت بند کرنا لوگوں کے حاجتوں کے سامنے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر عقوبت سزا اترے گی، نازل ہوگی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ جگہ تک ان کے پیچھے پیچھے ساتھ چلتے اور روانہ فرماتے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کسی عامل کو بھیجتے تو فرماتے برزاؤ، ترکی گھوڑا ہوتا ہے، اعلیٰ نسل کا ہوتا ہے، کہ اس پر سواری مت کر۔ جب ترکی گھوڑے پر سواری سے منع فرمایا تو جو عربی گھوڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ نسل کا ہوتا ہے، تو اس سے تو بطریق اولا ممانعت پیدا ہو گئی نا، لیکن اس سے بطریق اولا منع کیا کہ اس لیے کہ یہ شاہانہ زندگی ہوتی ہے، تو شاہانہ زندگی یہ نہیں گزارنا۔ اور نقی باریک آٹا، بعض کہتے ہیں میدے کو کہا جاتا ہے، بعض کہتے 2 دفعہ جو کیا جائے اس کے چھلنی میں جو ہے نا اس کو کیا صاف کیا جائے، اور اس کو جو بالکل صاف باریک آٹا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی مت کھانا، کیونکہ یہ تعیش پسندی ہے، عیش پسندی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ کھانے، مراد کیا ہے، اعلیٰ کھانے مت کھانا، کہ اب تم عامل بن گئے، بس روزانہ بریانی آ رہی ہے تو روزانہ پیزے آرڈر کر رہے ہیں، تو برگر کھا رہے ہیں، سمجھ آ رہا کہ نہیں ہے، تو روزانہ بکرے پک رہے ہیں، سمجھ آ رہا۔ اور فرمایا باریک لباس بھی مت پہن، یہ بھی تعیش پسند ہے، ٹھیک، اور اپنے دروازے مت پر، اور ایسا کرو گے تو پھر تم پر سزا نازل ہو، سزا کے مستحق قرار پاؤ۔
اچھا، اگلا باب ہے باب العمل فی القضاء والخوف منہ. یہ باب ہے قضاء کے بعد کہ قضاء میں کیا کرنا چاہیے اور اس سے ڈرنے کے بعد. قضاء سے ڈرنے، قضاء جو منصب ہے بہت حساس منصب ہے، بہت اہم منصب ہے. اور ظاہر ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہے وہ انسان کی ذات تک ہوتی ہے، ایک غلطی ہے جو عام ہوتی ہے. اگر قاضی سے اب کوئی جو ہے نا سپریم کورٹ کا قاضی ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو اس کا اثر تو پورے ملک پر ہوتا ہے، یا کم سے کم 2 بندوں پر تو ہوتا ہے. تو بڑا حساس معاملہ ہے. اس کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی فیصلہ نہ کرے حاکم 2 بندوں کے درمیان اس حال میں کہ وہ کیا ہو، غصے کی حالت میں. قاضی یا ثالث غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ٹھکانے نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ تو وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے یا اس کی زبان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسے جب ٹھنڈا ہو تو پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اس طرح نیند کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، سمجھ آ گئی، تو اس وقت بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ ذالک. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاکم کوئی فیصلہ کرے اس میں اجتہاد کرے، کوشش کرے اور وہ درست ثابت ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. اور جب وہ فیصلہ کرے اجتہاد کرے غلطی ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. کسی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد درست نکلا تو 2 اجر، ایک تو اجتہاد کرنے کا اور دوسرا درستگی کا. اگر کسی نے اجتہاد کیا غلطی ہو گئی پھر بھی 1 اجر ملتا ہے. اجتہاد کا اجر تو اس کو ملے گا، باقی غلطی ہے، انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مخلص ہو. کیا ہو؟ مخلص ہو. دوسری فصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بنایا جائے قاضی لوگوں کے درمیان گویا کہ اس کو ذبح کیا گیا چھری کے بغیر. جس کو قاضی بنایا گیا اس کو گویا کہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا. ایک تو ہوتا ہے چھری کے ساتھ کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ جلدی مر جاتا ہے، ایک تو چھری کے بغیر کسی کو مثلاً پانی میں ڈبو دیا جائے، کسی کو آگ میں جلا دیا جائے، کسی کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے آج کل، فلسطین میں ہو رہا ہے کہ بھوکا پیاسا مر جائے. تو اس کا دورانیہ جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. چھری کے ساتھ ایک آدمی کا بندہ مر جاتا ہے، بس 2-3 منٹ میں ختم. لیکن یہ جو دورانیہ ہوتا ہے یہ لمبا ہوتا ہے، جب لمبا ہوتا ہے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. تو قاضی جو ہے نا وہ بھی اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہوگی اور بہت سخت ہوگی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قضا تلاش کیا چاہا، مانگا اس نے، تو اس کو سپرد کیا جائے گا اس کے نفس کے. اور جس پر زبردستی کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا، اس کو درست کرتا رہے گا. جس نے خود قضا کا مطالبہ کیا تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کیا جائے گا. پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ منصب خود نہیں جو ہے وہ طلب کرنا چاہیے. اور جس پر زبردستی کی گئی، زبردستی اس کو بنایا گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اس پر اس کو درست کرتا رہتا ہے، اس کو فہم عطا کرتا ہے، اس کے دل میں درستگی ڈالتا ہے اور ٹھیک فیصلہ کرتا ہے. برائدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں ہوگا اور 2 آگ میں ہوگا. بہرحال وہ شخص جو جنت میں ہوگا وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچان لیا، اس کے مطابق فیصلہ کیا. اور وہ شخص جس نے حق پہچان لیا پھر فیصلے میں ظلم کیا، وہ آگ میں ہوگا. اور ایسا شخص جس نے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا جہالت کی بنیاد پر، وہ بھی آگ میں ہوگا. یعنی 3 طرح کے قاضی ہو سکتے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم. جنت میں ہو جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا، حق فیصلہ کیا، سچ فیصلہ کیا، وہ جنت میں جائے گا. دوسرا جو ہے تو پڑھا لکھا، اس کے پاس علم ہے لیکن قصداً
اس نے ظلم کیا، غلط فیصلہ کیا، رشوت لی یا کوئی طرفداری کی، کوئی رشتہ داری کا خیال رکھا یا کسی روک دبدبے کا خیال رکھا، جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت میں فیصلہ کرتا ہے، ظاہر غلط فیصلہ کرے گا تو وہ تو ویسے بھی جہنم میں جائے گا، اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے فیصلہ۔ اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا قضا طلب کرے یہاں تک کہ وہ اسے حاصل کرے، پھر اس کا انصاف اس کی ظلم پر غالب آ جائے تو اس کے لیے جنت، اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب آ جائے تو اس کے لیے نار ہے، آگ۔ یعنی خود طلب کر کے اس کو حاصل بھی کر لی، ویسے طلب نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال کر لی، حاصل کر لی، پھر لیکن اس کے بعد اس نے انصاف کیا تو جنت میں جائے، ظلم کیا تو جہنم میں جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یمن بھیجا تو فرمایا کیسے فیصلہ کریں گے جب آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے؟ تو انہوں نے کہا میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نہ پائے اللہ کی کتاب میں تو کہا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ فیصلہ کروں۔ فرمایا اگر تم نہ پاؤ سنت میں تو فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی اور سستی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اللہ کے رسول کی قاصد کو توفیق دی ہے ایسی بات کی جس بات کے ساتھ اللہ کے رسول راضی ہیں۔ معاذ ابھی ہم نے پڑھا تو جب معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجنے لگے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے اے معاذ؟ انہوں نے کہا میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا، یعنی جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں قرآن پاک میں تلاش کروں گا، اس کا حل نکال کے بتا دوں گا۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں مسئلہ آپ کو نہ ملے پھر تو انہوں نے کہا کہ میں سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث کا مجموعہ ہے ان میں ڈھونڈوں گا، میں سے تلاش کر کے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت میں بھی آپ کو نہ ملے پھر تو انہوں نے کہا کہ پھر میں خود اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد میں جو ہے نا وہ آلو الو نہیں بنوں گا، کسی قسم کی سستی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ مارا اور تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق عطا فرمائی ہے جس پر رسول راضی ہیں۔ اب دیکھیے گا یہاں پر 3 اصول جو عدل اربع ہے نا، عدل اربع کون کون سے ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع اور قیاس۔ تو 3 اصول یہاں سے ثابت ہو، کتاب اللہ، سنت رسول اور چوتھا اصل کیا ہے؟ اجتہاد، قیاس۔ سمجھ آ گئی؟ 3 اصول یہاں سے اس روایت سے ثابت ہو۔ اچھا جی، اچھا یہاں پر ہے کہ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو حالانکہ قرآن پاک میں طرف فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کے لیے بیان، ٹھیک ہے، اور ہر رد کو یاد اس میں موجود ہے، تو پھر کیسے فرمایا کہ آپ کتاب اللہ میں نہ پائیں؟ اس کا مطلب کتاب اللہ میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ پانے سے یہ تو نہیں آتا کہ موجود ہی نہ پانا اور چیز ہے، موجود نہ ہونا اور چیز ہے، موجود ہے لیکن کوئی نہیں پاتا تو عدم وجدان جو ہے نا یہ اور چیز ہے، موجود نہ ہونا اور چیز ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بھیج رہے حالانکہ میں نوجوان ہوں، میری عمر کم ہے اور مجھے قضا کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے گا اور آپ کی زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب 2 بندے آپ کے لیے کوئی مسئلہ لے کر آئے تو آپ نہ فیصلہ کریں اول کے لیے یہاں تک کہ دوسرے کی بات سن لیں۔ بے شک زیادہ لائق ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے، اچھی طرح فیصلہ واضح ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کسی بھی مسئلے میں کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ 2 حضرات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا تھا نا، پھر حضرت علی کو اس کے علاوہ یمن کی طرف قاضی بنا کر الگ بھیجا تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور حضرت علی کی عمر کم تھی ظاہر ہے، تو
آخری زمانے کی بات ہے، یہاں سے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی وہاں سے یمن سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، سمجھ آ گئی نا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں کہ میری عمر کم ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے اور آپ کی زبان کو ثابت رکھے. تو فرمایا جب دو بندے آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے تو جب تک دوسری کی بات نہ سنیں تو پہلے کے لیے فیصلہ نہیں کریں. بعض روایتوں میں تو قاضی شرعی کا نام تو سنو ہوگا نا حضرات نے، حضرت علی کے دور میں قاضی تھے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص جو ہے نا ایک آنکھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر لے آئے کہ فلاں شخص نے میری آنکھ پھوڑ دی، میری آنکھ نکال دی. تو قاضی شرعی جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ دیکھو آنکھ رکھ کے ہاتھ پہ لایا ہے اور آپ توجہ نہیں کر رہے. تو قاضی شرعی نے کہا امیر المؤمنین ذرا انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی. تھوڑی دیر بعد وہ بند ہے، دونوں ہاتھ اس کے جو ہے نا وہ دونوں آنکھیں اس کے ہاتھوں میں تھیں. کہنے لگے اس نے میرے دونوں آنکھیں نکال دی. اب دیکھیے گا پہلا شخص اتنی ضروری حالت ہے اس کی کہ آنکھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب تک دوسری کی بات نہ سنی جائے معاملہ واضح ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا جب تک آپ دوسری کی بات نہ سنیں تو پہلے کے لیے فیصلہ نہیں کرنا. تیسری فصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حاکم ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے مگر آئے گا قیامت والے دن ایک فرشتہ جو ہے نا اس کی گدی سے اس کو پکڑا ہوگا اور پھر فرشتہ اپنا سر اٹھائے گا آسمان کی طرف. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے اس کو ڈال دو تو وہ ڈال لے گا ایسے گھڑے میں کہ جس میں گرتا جائے گا وہ 40 سال. یعنی جس حاکم نے فیصلہ کیے دونوں کے درمیان تو فرشتہ پکڑ کے اس کو لائے، پھر آسمان کی طرف فرشتہ سر اٹھائے کہ اب مجھے وہاں سے کیا حکم ملتا ہے. حکم کیا ملتا ہے؟ اگر حکم ملا اس کو ڈال تو اس کو ڈال مہوات ایسے گھڑے میں ڈالے گا، 40 سال تک وہ گرتا جائے گا 40 سال کے بعد کہیں پہنچے گا نیچے. اور جو جتنی بلندی سے نیچے گرتا ہے اتنی اسپیڈ سے گرتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ گاڑی کی رفتار بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی جو ہے نا جو اوپر سے گرتا ہے اس کی رفتار 40 سال گرتا ہے. خریف کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں عرض کر چکا موسم خزاں کو. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی، فرمایا کہ ضرور بضرور قاضی پر ایک وقت، انصاف والے قاضی پر ایک وقت آئے گا قیامت والے دن کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس نے نہ فیصلہ کیا ہوتا دو بندوں میں کسی کھجور کے مسئلے میں بھی. یعنی قاضی اور یہاں پر عدل کا لفظ ہے، انصاف والا قاضی عادل قاضی بھی قیامت والے دن تمنا کرے گا کاش کہ اس نے کھجور کے بارے میں بھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہوتا. اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، کتنا حساس معاملہ ہے. عادل قاضی عادل وہ بھی تمنا کرے کہ پوچھا جائے گا، ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے فیصلہ کیا، سوال ہوگا. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے. جب وہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. قاضی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. قاضی کو چاہیے روزانہ 2 نفل پڑھ کے جب قضا کے لیے عدالت کے لیے نکلنا ہو تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. بعض قاضی ایسے کرتے ہیں. ایک قاضی کو میں نے براہ راست سنا، ٹھیک ہے جی، وفاق شرعیہ جو ہے نا جو وفاق شرعیہ عدالت ہے اس کے قاضی تھے جسٹس فدا محمد صاحب تھے. اب تو خیر ان کا انتقال ہو گیا. ہم سیف در اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں کورس میں تھے تو وہ آئے تھے لیکچر دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. نیک تھے وہ ماشاء اللہ، اچھے بھی ہوتے. دوبارہ روزانہ نکلنے سے پہلے نفل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک یہودی جو ہے دونوں ایک معاملے میں جھگڑا لے کر حضرت عمر کے پاس گئے.
تو حضرت عمر نے حق دے کر یہودی کے لیے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم تحقیق آپ نے حضرت عمر سے کہا حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دھرنے کے ساتھ چھڑی کے ساتھ مارا اور فرمایا تجھے کیا پتہ کہ میں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو یہودی نے کہا اللہ کی قسم ہم البتہ تورات میں پاتے ہیں۔ جی کوئی بات نہیں اللہ کے بندو ایسے نہیں کرتے ہوتے، اچھی بات نہیں ہے کہ گھنٹے سے کہ آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی ہوتی ہے، نہیں اللہ کے بندو پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کرتے ہوتے۔ میں مغرب تا عشاء ایک جگہ بیان کر کے آیا ہوں اور سر میں میرے درد ہے، آپ لوگ شاید محسوس کر رہے ہیں، نہیں کر سمجھ آ گئی، لیکن میں نے کہا نہیں ناغہ نہیں کر، اور میں نے تھوڑا بھی نہیں پڑھا، میں نے دیکھو بولے تو اتنی عبارت پڑھوائی ہے جتنے میں نے پرسوں پڑھائی، سمجھ آ گئی، اور بیان بھی کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی کل سے جو ہے نا میرے سر میں درد ہے، لیکن میں نے چھٹی نہیں کی، میں نے کہا نہیں نہ آنا، تو اس طرح نہیں کرتے ہیں جی۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر یہودی نے کہا، حضرت عمر نے اس کو مارا کہ تجھے کیا پتہ؟ تو یہودی نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تورات میں پاتے ہیں کہ لیس قاضی، کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے مگر اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ دونوں اس کو درست کرتے رہتے ہیں اور حق کی توفیق دیتے رہتے ہیں جب تک وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ حق چھوڑتا ہے تو فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان اور ایک یہودی کا معاملہ تھا، کسی بھی معاملے میں حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے دیکھا یہودی حق پر ہے، یہودی حق میں فیصلہ دیا، تو یہودی نے کہا کہ آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا تجھے کیا پتہ کہ میں نے حق کا فیصلہ کیا؟ تو یہودی نے کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب کوئی قاضی حق کے ساتھ فیصلہ کر، ہر قاضی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، تو اس کو جو ہے نا درست کرتے رہتے ہیں، اس کو حق کی توفیق دیتے رہتے ہیں جب تک قاضی حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حق سے الگ الگ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ جب میں نے حق میں فیصلہ کیا، میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو وہ ہے کہ آپ کا فرشتے موجود ہے جو آپ کو درست کر رہے ہیں۔ اگلی روایت میں ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ لوگوں کے درمیان قاضی بن جائے، فیصلہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اے امیر المومنین کیا مجھے آپ معاف نہیں کرتے؟ تو حضرت عثمان نے کہا وما تکرہ من ذلک، آپ یعنی آپ اس میں کیوں ناپسند کرتے جبکہ آپ کے والد تو فیصلہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو قاضی بنے پھر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو لائق، بس یہ لائق ہے کہ وہ لوٹ جائے برابر سرابر۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے اس کے بعد پھر ان کی طرف رجوع نہیں کیا، نہ دوبارہ ان سے مطالبہ نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان سے کہا اے امیر المؤمنین میں دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کے والد تو فیصلہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد پر جب کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مشکل مسئلہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات مشکل پیش آتی تو جبرائیل سے پوچھتے، اور میں نہیں پاتا ایسے شخص کو جس سے میں پوچھوں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی پناہ میں آیا تو وہ بہت بڑی چیز کی پناہ میں آیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی پناہ میں آیا تو اس کو پناہ دے دو، اور میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے قاضی بنائیں۔ تو حضرت عثمان نے ان کو معاف کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ کسی کو بتانا مت۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کی کہ آپ قاضی بن جائیں۔ انہوں نے کہا میں قاضی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جو قاضی بن جاؤ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے،
فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ، پھر بھی کوئی لوٹتے ہیں برابر سرابر، بس برابر سرابر ہے، بس بچ گیا بس، اور کوئی زیادہ 30 من خان نہیں بنا کہ بہت زیادہ اجر ملا، بس بچ گیا، وہ بھی جب انصاف کا فیصلہ کیا۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ عثمان نے کہا کہ آپ کے والد تو کرتے تھے، انہوں نے کہا میرے والد پر جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے، اور میں کس سے پوچھوں؟ اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جو اللہ کی پناہ میں آئے نا تو بہت بڑی پناہ میں آتا ہے، اور جو اللہ کے پناہ میں آئے تم بھی اس کو پناہ دے دو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے پناہ دے دیں اور مجھے معاف کر دو، اور تیرے خیر نہیں نئی پرچی ہے پرانی ہے، اچھا تو لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت عثمان نے ان کو معاف کر دیا اور کہا لیکن کسی کو بتانا نہیں، اب ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں نہیں قاضی بننا چاہتا، ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں نہیں قاضی بننا چاہتا، تو کس کو بنائیں گے؟ باب رزق المولات و ہدایہ، یہ باب ہے حکمرانوں کی تنخواہ کے بارے میں اور ان کے تحفے اور ہدایہ کے بارے میں۔ دیکھیے گا جب کوئی شخص کو دو باتیں، تنخواہ اور تحفہ، جب کوئی یار آج تو گرمی ہے لیکن اس کا شور بہت ہوتا ہے، وہ آواز کیسے نہیں جاتی، تو کیا نام ہے تنخواہ، حاکم وقت تنخواہ لے سکتا ہے، تنخواہ لینا اس کے لیے جائز ہے، اور یہ ثابت ہے اسی روایت میں ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مقرر ہوئے نا تو انہوں نے فرمایا شغلت بأمر المسلمین فسيأكل آل أبي بکر من هذا المال ويحترف للمسلمین، کہ ابوبکر میں مسلمانوں کے امور میں مشغول ہو گیا، تو اب آل ابی بکر کہ میرا خاندان اس مال سے بیت المال سے کھائے گا، ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ خدمت کرتا رہے گا مسلمانوں کی۔ اور ثانی کی دوسری روایت میں بھی ہے، برید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو ملوم، کہ جس کو عامل بنائے اس کی تنخواہ مقرر کر دیں، اس کے بعد وہ کچھ اور لے تو خیانت، ویسے بھی معلوم ہو کہ تنخواہ مقرر ہو سکتی۔ اور اگلی روایت میں بھی ہے، عمر سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے عامل بنایا فعملنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجرت دی، تو اجرت لے سکتا ہے، لیکن اجرت بس جتنی ضرورت ہے نہ بہت زیادہ کہ عیش پرستی میں چلا جائے اور نہ بہت کم کہ گزارا ہی نہ ہو۔ اور دوسرا ہدایہ تحفے، اگر حکمران کو ملے، قاضی کو ملے تو اس کا کیا ہو؟ دیکھیے گا جو تحفے قاضی بننے یا حکمران بننے سے پہلے جو لوگ اس کو دیتے تھے ان لوگوں سے تو وہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی دیتے تھے اب بھی دیتے، کوئی مفاد نہیں، یا اسی طرح جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی لے سکتا ہے، ان کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن جو پہلے نہیں دیتے تھے اب دیتے ہیں تو وہ نہیں لے سکتا، یا خاص کر ایسا شخص جس کا کیس چل رہا عدالت اس سے تحفہ نہیں لے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی خاص دعوت ہو کہ اگر قاضی اس دعوت میں جائے گا تو دعوت ہوگی، اگر نہیں جائے گا تو نہیں ہوگی، تو اس میں نہیں جائے گا۔ ہاں دعوت عامہ ہے، جائیں یا نہ جائیں، دعوت پر کوئی اثر نہ پڑے تو اس میں جا سکتا ہے۔ تو قاضی بننا، حاکم بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام، بہت بچنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی فصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ تمہیں دیتا ہوں اور نہ تم سے روکتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، رکھتا ہوں جہاں مجھے حکم کیا جاتا ہے، یعنی دینے والا اور روکنے والا میں نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہے، مجھے تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور مال بھی ملتا ہے اور حکم بھی ملتا ہے کہ کہاں پر میں نے تقسیم کرنا، میں تو قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ، سمجھ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ویسے کچھ لوگ گھستے ہیں، یہ تصرف کرتے ہیں اللہ کے مال میں بغیر حق کے، ان کے لیے آگ ہوگی قیامت والے دن، یعنی جو اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کریں، بیت المال میں ناجائز تصرف کریں، ٹھیک ہے جی،
وزیروں کو مشیروں کو مہنگی مہنگی گاڑیاں نکال کر دیں گے، لینڈ کروزر نکال کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا کریں گے، اور ناجائز تصرف کریں گے، کسی کو کیا کس چیز سے نوازیں گے، کسی کیا تحفے سے نوازیں گے، یہ ناجائز تصرف، جبکہ ملک پہلے سے غریب ہو، سمجھا، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، امانت ہے، ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو فرمایا ناجائز تصرف ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن آگ ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے تو قال خود مدیہ نے فرمایا کہ قوم کو پتہ ہے تحقیق کہ میرا پیشہ، میرا کاروبار جو ہے نا میرے گھر والوں کے خرچے سے عاجز نہیں تھا، یعنی میرے گھر والوں کے خرچے کے لیے کافی تھا، میں مشغول ہو کر مسلمانوں کے امور کے ساتھ، معاملے کے ساتھ، بس ابوبکر کا خاندان کھائے گا اس مال میں سے، بیت المال میں سے، اور ابوبکر خدمت کرتا رہے گا مسلمانوں کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کاروبار تھا، ٹھیک ہے، پاور لوم لگی ہوئی تھی مدینہ سے باہر، اور لوگ آتے تھے، پھیرے لگاتے تھے، کاروبار تھا، اچھا کاروبار تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر تھے، غریب نہیں تھے، جب اسلام نہیں آیا تو 40,000 درہم ان کے پاس تھا، لیکن سارا مال اسلام پر قربان کر دیا۔ کوئی غلام خرید رہے، کبھی کوئی غلام کو کسی غلام کو خرید رہے، کسی غلام کو خرید رہے، آزاد کر، آزاد کر، آزاد کر، آزاد کر۔ بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ انہوں نے خریدا تھا، آزاد کی، آزاد، کسی کو دیکھ رہے سزا مل رہی، خرید کے پیسے دے رہے، آزاد کر۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واللیل اذا یغشی، اس میں آخر میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ آیات ابوبکر صدیق کے بعد، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور بچایا جائے گا اس آگ سے، اتقیٰ جو سب سے بڑا متقی ہے، ابوبکر صدیق کو آتا ہے، سب سے بڑے متقی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کیا کرتا ہے اتقیٰ؟ اپنا مال دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ پاکیزہ ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی بدلہ نہیں ہے اس کے پاس جس کو وہ ادا کر رہا ہو، بدلہ نہیں اللہ کے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بدلہ نہیں دے رہا کسی کو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ خوش ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی، دوسری فصل قریظ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس کو عامل بنائے کسی بھی عمل پر، پھر ہم اس کی تنخواہ مقرر کریں، اس کے بعد وہ لے لے تو وہ خیانت، تنخواہ مقرر ہوگی اس کے بعد نہیں لے سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجرت دی، فعمل، مجھے اجرت دی، تو اس سے معلوم ہو کہ عامل اجرت لے سکتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف، جب میں چلنے لگا تو میرے پیچھے پیغام بھیجا، میں واپس آیا تو فرمایا تجھے پتہ ہے کہ میں نے کیوں پیغام بھیجا آپ کو؟ پھر فرمایا کہ مت لینا کوئی بھی چیز میری اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، بے شک وہ خیانت ہے، اور جو خیانت کرے گا تو قیامت والے دن اس خیانت کو لائے گا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا، بس فمضی عمل، اپنے عمل کام پہ چلے جاؤ۔ سمجھ آنے کے نہیں ہے؟ اگلی روایت میں کہ مستورد بن شداد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہمارا کوئی عامل بن جائے تو وہ بیوی لے سکتا ہے، یعنی شادی کر سکتا ہے، اگر اس کا خادم نہ ہو تو خادم بھی کما سکتا ہے، اور اس کے لیے رہائش نہ ہو تو رہائش بھی لے سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ لے گا تو وہ خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ یعنی کوئی عامل بنا، گورنر بنا تو وہ نکاح کر سکتا ہے بیت المال کے خرچے سے، بیت المال کے خرچے سے نا جو مہر وغیرہ
وہ اسی میں سے ادا کیا جائے، لیکن اس صورت میں جب اس کی تنخواہ مقرر نہ، اگر تنخواہ مقرر ہے اور یہ کم تنخواہ سے ہو سکتا ہے پھر وہاں سے نہیں لے سکتے۔ اس طرح خادم ضرورت ہے، خادم رکھ سکتا ہے، بیت المال میں سے خادم لے سکتا ہے اپنے کاموں کے لیے، ظاہر کام ملے تو ایک خادم تو ہونا چاہیے نا، سمجھ آ گئی۔ اسی طرح رہائش اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سرکاری رہائش لے سکتا ہے، سرکاری رہائش نہ ہو تو بیت المال سے پیسے لے کے وہ اپنے لیے رہائش بنوا سکتا ہے، اور اس میں رہنا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بجائے تو کم نہیں چلے گا، کدھر رہے گا، لوگوں کے گھروں میں تو نہیں رہ سکتا نا۔ تو فرمایا یہ ضروری کام یہ کر سکتا، یہ بنیادی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ اگر کچھ اور کرے گا تو وہ کیا شمار ہوگا؟ خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہمارا علینا